نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، آج یکم محرم الحرام سن 1445 ہجری ہے، نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے، اور اس موقع پر ہم ایک نہایت ہی عظیم کام کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم آج سے انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ اور مکمل تفسیر کا ایک باقاعدہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سلسلہ وار ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کا مکمل ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح، خاص نکات، خاص چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کیا کریں گے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، بے شمار مہربانیاں ہیں، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سبھی کچھ اسی کا عطا کردہ، اسی کا دیا ہوا ہے۔ لیکن بعض احسانات وہ ہیں کہ جن کا خود اللہ نے تذکرہ فرما دیا، جیسے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں اپنا ایک رسول بھیج دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر سب سے بڑا احسان کیا کہ وہ اپنا رسول ہمارے پاس بھیجا، اور اس رسول پر جو احسان کیا، اس رسول کو جو خاص چیز دی، جو خاص اہم چیز عنایت کی، وہ ہے اللہ کا اپنا کلام، جس کو اللہ نے اپنا کلام قرار دیا ہے، قرآن مجید، جس کو کلام اللہ بھی کہا گیا، اللہ کا کلام، یہ وہ تحفہ ہے۔ اب یہ تحفہ ہمیں ملا، اور صاف ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کا احسان، اور پھر اس نعمت کو یہ تحفہ ملنا، تو سوچئے کہ کتنا بڑا عظیم تحفہ، یہ کتنی عظیم الشان چیز ہمیں عنایت ہوئی۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے، بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہر چیز پڑھتے ہیں، ہر چیز سیکھتے ہیں، اگر غافل ہیں تو قرآن سے غافل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نہ قرآن کو جانتے ہیں نہ قرآن کو مانتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ شاعر مشرق نے فرمایا نا کہ تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم تارک قرآن بھی ہو ہی چکے ہیں۔ آپ دیکھیے برملا، ہم عدالتوں میں جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں سود پر کام کرنے کی اجازت دی جائے، دیگر قرآن کے مختلف احکامات کو ہم چیلنج کرتے ہیں، مختلف باتوں کو ہم چیلنج کرتے ہیں۔ تو شاعر مشرق نے آج سے 150 سال پہلے جو فرمایا تھا، جو کہا تھا، آج وہ حرف کا حرف صحیح ثابت ہو رہا ہے، درست ثابت ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم سب قرآن کو جانیں اور پھر قرآن کو مانیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پر، مجھ پر بالخصوص جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہے کہ اس قرآن تک کو لوگوں تک پہنچانا، اس کا علم، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح لوگوں تک پہنچانا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، کامرانی عطا فرمائے۔ بڑا کام ہے، ڈیلی نہیں کریں گے، لیکن کوشش کریں گے ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ جو ہے 1 آیت 2 آیتیں اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کر دی جائے۔ آج کل ہمارے پاس سب کچھ وافر مقدار میں ہے، اگر نہیں ہے تو وقت نہیں ہے۔ وقت بھی فضول چیزوں کے لیے بہت ہے، لیکن ایسے اچھے کام کے لیے نہیں ہوتا۔ اکثر لوگوں جی چھوٹی ویڈیو بنایا کریں، مختصر بنایا کریں۔ ہمارے پاس ہر چیز ہے، وقت بھی ہر فضول کام کے لیے موجود ہے۔ نہیں ہے تو اچھے کام کے لیے، نصیحت کے لیے، اچھی بات کے لیے وقت نہیں ہے۔ بہرحال ہم آغاز کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست بدعا ہیں، اسی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، اس میں کوئی کمی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس میں ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں
इसमें बिलखुसूस अपनी मेहरबानी से, अपनी ख़ास करम से जो है हमें हमारी रहनुमाई फरमाए और हमें जो है सीधा रास्ता दिखाए और वो कुछ बताने की तौफीक अता फरमाए जो हक हो, जो सच हो, जो हक सच ना हो उससे हमें सबको महफूज फरमाए। तो कुरान का तर्जमा और तशरीह की तरफ आने से पहले सबसे पहले थोड़ी सी बात लफ्ज़ कुरान पर कर लेते हैं। कुरान, कारी, ये किरात, ये सब एक दूसरे से निकले हुए अल्फाज हैं और लफ्ज़ कुरान का जो मानी है, मैं समझता हूँ कि आज 1400 साल बल्कि 1450 साल गुजरने के बाद ये बात सच साबित हो चुकी है, हकीकत साबित हो चुकी है कि कुरान की हकानियत का, कुरान की सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत खुद लफ्ज़ कुरान है, खुद कुरान का नाम है कि जिसका मानी है सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली। आज किसी किस्म की कोई रिसर्च उठा लें, किसी भी शख्स की, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले की, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई किताब पढ़ी जाती है तो वो कुरान मजीद है। हर साल रमज़ान मुबारक में करोड़ों हुफ़ाज़ इकराम मुख्तलिफ मसाजिद में खड़े होकर कुरान सुनाते हैं, करोड़ों लोग सुनते हैं, बल्कि अरबों लोग सुनते हैं। इसके बाद मुख्तलिफ मदारिस के अंदर लाखों की तादाद में बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं। घरों के अंदर लाखों करोड़ों ख़वातीन व हज़रात कुरान मजीद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कुरान की हकानियत को जांचने का अगर कोई पैमाना हो सकता है तो वो खुद लफ्ज़ कुरान है कि 1400-1450 बरस पहले जो कुरान ने कहा था, इसका नाम कुरान तजवीज़ किया और ये कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, तो इतना अरसा गुजरने के बावजूद ना इसके हुस्न में कोई कमी आई है, ना इसकी खूबसूरती में कोई कमी आई है, ना इसके पढ़ने में कोई कमी आई है, ना इसको गौर व खौज करने में कोई कमी आई है। ये और बात है कि हम दूर हैं, लेकिन वो अक़वाम, वो लोग, वो मज़ाहिब जो बज़ाहिर मुसलमान नहीं हैं लेकिन रिसर्च वो सबसे ज़्यादा अगर करते हैं तो कुरान पर करते हैं। सबसे ज़्यादा इजादात अगर हुई हैं तो कुरान से हुई हैं। तो ये बात साबित करती है कि अल्लाह तबारक तआला ने न सिर्फ इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है बल्कि जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला इसको कहा है उस पर भी मिन्नअन अमल अल्लाह तबारक तआला खुद ही करवा रहा है, वरना हम और आप क्या की। तो लफ्ज़ कुरान की मानी क्या है? सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। इसके अलावा इसके बेशुमार नाम हैं। अल फुरकान इसको कहा गया, यानी दलील, बुरहान इसके मैंने भी दलील है, और फुरकान का एक मतलब फर्क करने वाला भी है, यानी हक और बातिल में फर्क करने वाली चीज, सही और गलत में तमीज करने वाली चीज, झूठ और सच में तमीज करने वाली चीज। बुरहान की मानी दलील, किताब भी इसको कहा गया। इसी तरह से ये दीगर बेशुमार नाम है इसके। जिक्र भी कहा गया, हुदा कहा गया, जिक्र यानी याद करने वाली, और याद सबसे ज्यादा ये किया जाता है। हुदा हिदायत की तरफ लाने वाली किताब। तो बेशुमार नाम है, चंद नामों का मुख्तसर तस्करा किया है, बहुत लंबी बात नहीं करेंगे कि आप लोग इससे थक न जाएं। उसके बाद कुरान के उसलूब पर थोड़ी सी बात करते हैं, और उसलूब के बाद कल हम बात करेंगे तावुज़, यानी कुरान मजीद जब पढ़ना शुरू करते सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कल इस पर हम बात करेंगे। अभी फिलहाल कुरान के उसलूब पर थोड़ी सी बात करेंगे। कोई भी जो किताब होती है उसका एक उसलूब होता है, यानी कोई शायरी पर मुश्तमिल होती है, तो कुरान शायरी नहीं है, खुद कुरान ने इसकी तरदीद कर दी है। इसी तरह से वाक़यात की किताब नहीं है, कुरान ने इसकी तस्दीक कर दी कि खुद कुरान ने कहा कि ये वाक़यात की किताब, किस्सों कहानियों की किताब नहीं है। इसी तरह से ये कोई नावल या इस तरह की चीज़ नहीं है। तो अब कुरान क्या है? हकीकत ये है कि अगर कुरान को आप गौर करें तो जिस तरह एक मुकर्रर होता है ना, वो तकरीर करता है और तकरीर का एक ख़ास मौजू होता है, लेकिन उस मौजू पर बात करते हुए वो क्या करता है? मुख्तलिफ दलाइल, मुख्तलिफ कराइन, मुख्तलिफ चीज़ें पेश करता है। तो कुरान का यही अंदाज है। कुरान की हर सूरत का, हर आयत का, हर हिस्से का एक ख़ास मौजू होता है, और उस मौजू पर जब कुरान बात करता है तो उस मौजू के हक़ में
مختلف دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ جب قرآن مجید کی مختلف صورتیں، مختلف رکوعات ہم پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کا جو انداز ہے وہ خطیبانہ ہے، خطبے کا انداز ہے۔ اور اس کا ثبوت اس بات سے بھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، استاد بنا کر بھیجا گیا۔ تو معلم کیا کرتا ہے؟ معلم کا جو در حقیقت جو کام ہے وہ قصہ کہانی سنانا نہیں ہوتا، شاعری سنانا نہیں ہوتا، بلکہ معلم کا جو کام ہے وہ تعلیم دینا، اور تعلیم کا جو انداز ہوتا ہے وہ خطبے کا خطیبانہ انداز ہی ہوتا ہے، خطاب کا انداز ہی ہوتا ہے۔ تو قرآن کا جو اسلوب ہے وہ کیا ہے؟ خطبے کا انداز ہے، خطیب کا انداز ہے۔ اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے انما بعثت معلما، یہ واضح اس کی دلیل ہے، واضح اس پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن کا جو اسلوب ہے وہ خطبے کا اسلوب ہے، خطاب کا اسلوب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے بعض واقعات ایسے ہیں جو قرآن مجید میں آپ کو بارہا ملتے ہیں، یعنی قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید میں کم و بیش 7 مرتبہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر موجود ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ قرآن سے میں 3-4 مقامات پر، دیگر مختلف انبیاء کے، اور اسی طرح سے مختلف جو دیگر موضوعات ہیں اس کو بھی مختلف مقامات پر پیش کیا گیا۔ قرآن میں اگر نصیحت کی بات کریں یا احکامات کی بات کریں تو بھی مختلف مقامات پر احکامات بیان کیے گئے، پیش کیے گئے۔ تو کیا ہے کہ موضوع کے مطابق جب چیز چل رہی ہوتی ہے تو اس میں مختلف چیزوں کو دلائل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب ضرورت اس عمر کی ہوتی ہے کہ مقررین حضرات جو ہیں، جو سمجھانے والے ہیں، جو خطیب حضرات ہیں، ہمارے جو علماء حضرات ہیں، جو مدرسین ہیں، وہ لوگوں کو اس انداز سے سمجھائیں، یہ بات بتائیں کہ قرآن کا اسلوب کیا ہے، اور قرآن مجید میں اگر ایک چیز بار بار آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے۔ اچھا، پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ مقرر جو ہوتا ہے وہ اگر کسی چیز پر زیادہ زور دینا چاہتا ہے تو اس چیز کو بار بار پیش کرتا ہے، مختلف دلائل دے کر، مختلف ثبوت دے کر بارہا ان چیزوں کو پیش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ زور اگر کسی چیز پر دیا تو وہ کس پر دیا؟ نماز اور زکوٰۃ۔ اور آپ دیکھیے قرآن مجید میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا تذکرہ کیا گیا۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نماز پر اتنا زور دینے کی وجہ نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ پر اتنا زور دیا گیا، زکوٰۃ کو بھی کم و بیش 700 یا اس سے کچھ تقریباً نماز کے ساتھ ساتھ اس کو پیش کیا گیا ہے۔ تو کیا بات ہے؟ اس لیے کہ جس چیز پر قرآن زیادہ زور دیتا ہے اس کو بار بار پیش کرتا ہے، بارہا پیش کرتا ہے۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کا جو انداز ہے، قرآن کا جو اسلوب ہے وہ خطبے کا اسلوب ہے، خطاب کا اسلوب ہے۔ تو آج ہم نے بنیادی کچھ گفتگو کی ہے، کچھ بنیادی باتیں کی ہیں قرآن کے نام سے متعلق اور قرآن کے اسلوب سے متعلق۔ انشاءاللہ اگلے گفتگو میں ہم تعوذ پر، اعوذ باللہ پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، بتائیں گے کہ کیوں پڑھا جاتا ہے قرآن سے پہلے، اس میں کیا کیا نکات، کیا کیا چیزیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال یہ آج کی گفتگو یہیں تک۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس میں کامیابی اور کاربرانی عطا فرمائے، اور اپنی خاص مدد ہم پر فرمائے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔